السلام علیکم ایوری ون اور ویلکم بیک ٹو مائی نیو لائیو اسٹریم. اچھا، آج کا ہمارا ٹاپک ویسے تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، لیکن کیونکہ آج شب برات ہے جس کو بہت سارے علماؤں نے نام دیا ہے شب برات، شب قدر اور اس ٹائپ کے بہت سارے نام دیے گئے ہیں تو علماؤں کی جانب سے. تو اس کی مناسبت سے ہم نے کہا کہ آج ہم شب معراج کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں اور کل ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے. تو شب معراج کی جو روایت ہے نا وہ حضرت تو سوری یار، میں پہلے بتا دوں میرا نا تھوڑا سا سور تھروٹ چل رہا ہے تو اس کی طرف سے میں پہلے ہی معذرت کر رہا ہوں. اچھا، بال کھول لیں کیا؟ کھول لیتے ہیں. اچھا، میں بال کی پرپونی کرتا ہوں. میں اس کے اوپر سے بھی میں ایک مت ہٹا دوں لوگوں کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف عورتیں یا لڑکیاں بالوں میں پونی کر سکتی ہیں. ایسا کہیں نہیں لکھا، ٹھیک ہے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لٹوں میں ایسے لٹے باندھ لیتے ہوتے تھے پیچھے، تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ ویسے تو کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، لیکن ان کی جو صحیح ہم نے لائف پڑھی نہیں آج تک، ان کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو جب ہم وہ پڑھ لیں گے نا پھر ہم لوگ آگے کچھ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اسلام کے قریب آنا چاہتے ہیں نا تو ہمارے پروفٹ کی لائف کے بارے میں پڑھیں اور قرآن صحیح سے سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلی بات تو یہ. اب نا شب قدر جس کو ہم شب قدر کہہ رہا ہوں، شب معراج شب قدر ہی ہے، نہیں شب برات ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اب اس کے نا کئی سارے نام ہیں جو علماؤں نے رکھے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی نام نہیں دیا، ٹھیک ہے. اور اس کی روایت بی بی فاطمہ سے شروع ہوتی ہے غالباً، کہ نا 15 شعبان کی رات کو نا ان کی آنکھ کھلتی ہے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے پہ نہیں ہوتے ہیں، تو وہ انہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں تو وہ جنت البقیع میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جنت البقیع میں بیٹھے ہوتے ہیں تو بی بی فاطمہ جا کے ان سے پوچھتی ہیں کہ یار بی بی فاطمہ تھی نا، ایک منٹ رکو کہ بی بی عائشہ تھی، مجھے کنفرم کرنے دو، ایک منٹ رکو یار. میں بھی کوئی اسکالر نہیں ہوں تو میں کچھ چیزیں بھی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں، یہ بہت ٹائم ہو گیا یہ پڑھے ہوئے کو. تو حضرت عائشہ ہی ہیں، ہاں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی تو نا 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. تو ان کو دیکھنے کے لیے باہر گئی ہیں تو وہ کیا نام ہے جنت البقیع میں جنت البقیع میں بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹائم میں ایک قبیلہ ہوتا تھا بنو کلب، ٹھیک ہے. بنو کلب ایک قبیلہ ہوتا تھا، وہ مشہور ہوتا تھا، ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوتی تھیں بنو کلب ان کا نام تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج کی رات میرا خدا بنو کلب میں جتنی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں نا اتنے لوگوں کو دوزخ سے آزادی فرمائے گا اور اتنے لوگوں کی خلاصی ہوگی دوزخ سے. تو یہ روایت ہے، اس سے آج کی رات منسوب کی گئی. پھر اس کے بعد علماؤں نے اس کو شب برات اور بہت سارے ناموں سے پکارا جاتا ہے.
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی خصوصی نام نہیں دیا ہے. تو یہ بات ہے. اگر ویسے انسان کسی رات کو یاد کرنے کے لیے اس کو کوئی نام دے دے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کوئی نام نہیں دیا. دین اس کے بعد حضرت عائشہ پوچھتی ہیں نبی پاک سے کہ اگر مجھے اس رات کو عبادت کرنی ہو تو کیا خصوصی عبادت ہے اس رات کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات مبارک. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صرف تمہارا وہ رب جو ہے نا, یار اللہ جو ہے نا بیسیکلی وہ انسان کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ لو مغفرت, میں دینے کو تیار بیٹھا ہوں, تم مانگنے والے بنو. اللہ دیکھو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ چاہتا ہی نہیں ہم لوگ دوزخ میں جائیں. اللہ چاہتا ہے, وعلیکم السلام, اللہ چاہتا ہے ہم لوگ سب جنتی ہوں. اور مجھے تو اتنا بلیو ہے, دیکھو دوزخ ہمیشہ کے لیے آباد نہیں رہنی. ہر کسی نے اپنی سزا وہاں کاٹ کے جنت میں جانا ہی جانا ہے. دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, جنت ہمیشہ کے لیے ہے. پتہ ہے آپ لوگوں کو اس چیز کا؟ تو سب سے پہلے تو اپنا ایمان اس چیز پہ مضبوط کریں کہ ہمیں جنت ملنی ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنے گناہ کر لیے جنت یہ نہیں ملے گی, یہ تو نہیں بھائی, جنت آپ کو پھر بھی ملے گی. آپ نے جتنے اپنے گناہ کیے ہیں نا ان کی سزا کاٹ کے آپ کو جنت ملنی ہی ملنی ہے. تو ہماری ذات جو ہے نا اللہ کی, وہ مغفرت کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں کی. اچھا, اب یہ جو شب برات ہے نا, اس سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے منسلک کوئی خاص عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی خاص عبادت ان سینس کہ نبی پاک نے اپنی پوری زندگی میں نا شب قدر ہو, شب معراج ہو, یا کوئی بھی خصوصی رات ہو نا, 11 رکعت تہجد کے علاوہ کوئی اور نفلی عبادت نہیں کی. ٹھیک ہے نا. اور جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اگر مجھے اس رات کو کوئی عبادت کرنی ہو تو کیا کرنا چاہیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اپنے رب سے مغفرت مانگو. مغفرت ان سینس کہ یار میں رکو, میں دعا بھی دیکھ لیتا ہوں. ایکچولی میں کل سے لکھ کے بیٹھا کروں گا, میں یاد آتی پھر میں لکھتا نہیں ہوں, تو اتنے ٹائم میں بھول جاتا ہوں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ صرف اپنے خدا سے مغفرت مانگو اور اللہ مغفرت دینے والا ہے. ٹھیک ہے. اور میں ایک چیز نا, بڑی ایک خصوصی چیز ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں, میں نے بھی بچپن میں کی ہے. ٹھیک ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی بھی نفلی باتیں ہیں نا وہ اپنے گھر میں کرو. گھر میں ان سینس کہ مسجدوں میں جا کے رات کو بات کرنے کی اتنی کوئی تکلف نہیں کرنا ہے. اسلام بہت آسان ہے. ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے کہ نہیں بھی شب معراج آ گئی ہے, جانا ہے مسجد میں, ادھر ساری رات بیٹھنا ہے, پھر ہی مغفرت ہوگی. ایسا نہیں ہے. مغفرت آپ کو آپ کے گھر میں, آپ گھر میں بیٹھ کے مغفرت کے لیے دعا کرو. ٹھیک ہے. اپنے جو بھی آپ کے دل میں دعائیں ہیں وہ کرو. 11 رکعت نفل ادا کرو. آپ رکعت اس کے کیا نام ہے, تہجد کے نفل ادا کرو. اتنی ہی عبادت کافی ہے. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہ کوئی رات پوری جاگ کے عبادت نہیں کی, کیونکہ پوری رات جاگ کے آپ اپنی طبیعت خراب کرو گے. ٹھیک ہے نا. اگلے دن آپ کا خراب گزرے گا. تو اللہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اس کے بندے اچھی زندگی گزاریں, خوش زندگی گزاریں, رات کو سوئیں, صبح اٹھیں. یہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں کبھی رات نہیں جاگی. تو اس کا یہ مطلب ہے نا, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بندے بھی رات کو جاگ کے, پوری رات جاگ کے عبادت نہیں کریں, ایک مختصر ٹائم تک عبادت کی جائے. اچھا, پھر صلاۃ و تسبیح سے روایت یہ ہے کہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا منع کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نفلی عبادت کے طور پہ پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, لیکن سے صلاۃ و تسبیح کی جماعت نہیں ہوتی. نفلی عبادتیں جتنی بھی ہوتی ہیں نا ان کی جماعت نہیں ہوتی. تو جماعت نہیں ہوتی تو اس کا مطلب مسجد میں جا کے صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرنا کافی علماء کے سامنے مناسب نہیں ہے.
ٹھیک ہے. آپ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، دیکھو آپ کو جو کرنا ہے نا اللہ کے لیے کر رہے ہو، وہ آپ کا اور آپ کے رب کا فعل ہے. لیکن کچھ جو چیزیں میں یہی بولتا ہوں کہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سجیسٹ کی وہ کرنے میں برا نہیں ہے، لیکن کہیں لکھا بھی نہیں ہے کہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم لوگ آج کی راتوں پہ لوگ دیگیں چڑھاتے ہیں، اب یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ دیگیں چڑھانی ہے. آپ چڑھا رہے ہو اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ سے محبت ظاہر کرنے کے لیے، یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. خصوصی مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہونا چاہیے کہ یار غریبوں کو تھوڑا سا کھانا مل جائے. لیکن دیگیں بن کے جاتی کہاں ہیں جی؟ اپنے ہی جو اچھے خاصے ویل سیٹل بندے ہیں انہیں کے گھروں میں بھیج دی جاتی ہیں کہ ان کے سامنے اچھا ہو جائے، وہی شہزاد صاحب نے تو دیگ بانٹی ہے آج، ہاں 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 ہاں. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کو اگر سنت سمجھ کے کیا جائے تو سنت بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی یہ چیزیں. اگر سنت سمجھ کے کرو گے تو تھوڑا سا وہ پھر کانٹرڈکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ مطلب آپ کا علم کلیئر نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو اللہ کی راہ میں خوشی کے لیے کر رہے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، منع کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو بیسک سی بات اتنی ہے کہ یہ جو رات ہے قرآن میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو کوئی نام بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑا متھ جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کی رات ایک فرشتہ اترتا ہے، وہ حساب کتاب دیکھتا ہے سب کا. ٹھیک ہے. اور زندگی کا پتہ کٹتا ہے، اور اس ٹائپ کی بہت ساری چیزیں بولی جاتی ہیں. یہ بھی کسی روایت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ کہیں بھی نہیں ہے. اور تو جو چیز کسی روایت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے، یہ صرف کانوں سنی بات ہے، اور اس میں کوئی شورٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آج کی رات کا روزہ، دیکھو روزہ رکھنا جو ہے نا، وہ انسان جو ہے نا، روزہ رکھنا میرے حساب سے ویسے بہت اچھا عمل ہے. آپ کی تھوڑی سی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سائنس کہتی ہے. لیکن آج کا جو روزہ ہے نا وہ بھی کہیں لکھا نہیں ہوا ہے. رکھنے میں کہیں منع نہیں ہے، رکھنے کو آپ رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. لیکن آج کے روزے کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ روزہ رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. یہ تو وہ ٹھیک ہے، رکھنا چاہو تو رکھ لو، اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مغفرت مانگنے کے لیے. لیکن یہ کہیں لکھا نہیں ہوا. تو آج کی رات کو بیٹھ کے مسجدوں میں پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنے والدین کے پاس بیٹھے. میں یہ نہیں بولوں گا کہ مسجدیں نہیں جاؤ، ٹھیک ہے، وہ ہر کسی کا ہے. اور سب سے اچھی بات جو میں بتاؤں گا نا، فرقہ بندی جو ہم لوگ کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ چھوڑو. ٹھیک ہے نا. مطلب اپنے فرقے کو فالو کرو، وہ مسئلہ نہیں ہے. آپ سنی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، آپ جو بھی ہو اس کو فالو کرو. لیکن جو دوسرے فرقے ہیں نا ان کی دل آزاری نہیں کرو. ان کے لیے یہ نہیں کرو کہ بھائی اس فرقے کی مسجد میں ہم نے نماز نہیں پڑھنی. بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ ہے کہ اللہ کی نظر میں کون اللہ کے زیادہ قریب ہے اور اللہ کی نظر میں کون اللہ سے زیادہ دور ہے. تو آپ اپنا فعل دیکھو، کسی کو جج نہیں کرو، کیونکہ قرآن اور ججمنٹ ڈے والے دن قرآن میں لکھا ہے ججمنٹ ڈے والے دن اللہ بولے گا کہ کسی کو جج کرنے کا حق صرف میرا ہے. تو اب کسی نے آج کے دن اگر شلوار قمیض نہیں پہنی ہوئی تو لوگ اس کو جج کرتے ہیں، بھائی جان آپ نے جانا نہیں ہے، آپ نماز نہیں، آپ مسلمان نہیں ہو، کہیں نہیں لکھا شلوار قمیض پہننی ہے. آپ نارمل کپڑوں میں بھی، ٹھیک ہے نا، جس پہ کوئی جو اسلام کی لمٹس کے اندر رہ کے جو کپڑے ہیں آپ وہ پہنیں، نماز پڑھیں، مسئلہ نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے نفل ادا کریں. صلاۃ و تسبیح پڑھنی ہے گھر میں بیٹھ کے پڑھیں، کیونکہ صلاۃ و تسبیح کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے. کیونکہ نفلی باتوں کی جماعت نہیں ہوتی، صرف فرضی عبادات کی جماعت ہوتی ہے. تو کچھ نفل ہیں جن کے لیے الاؤ ہے کہ اس لمٹ میں اس طرح پڑھنے، لیکن جو اس طرح کے نفلی عبادت ہے نا وہ آپ اپنے اور اپنے رب کے
بیچ میں رکھیں اور اسی طرح اس کو پرفارم کریں. اور باقی یہی ہے کہ معافی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اپنے بڑوں کے لیے بھی مانگیں، اور بس دعا کیا کریں، میرے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، ہم سب کی مغفرت کے لیے. کیونکہ زندگی یہ نا، نبیل بھائی کیسے ہو؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں. یہ زندگی نا ایٹرنل زندگی نہیں ہے. ایٹرنل زندگی اس کے بعد شروع ہوگی، اور ہم لوگ اس زندگی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. پہچانا آپ نے؟ نہیں یار میں نے نہیں پہچانا. سیف آصف سوری میں آپ کا نام نہیں صحیح سے پڑھ پایا. تو یہ جو زندگی ہے نا، یہ ہے چھوٹی سی زندگی ہے. آخرت میں جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہم مطلب مغفرت کا دن شروع ہوگا نا، جو ڈے آف ججمنٹ جس کو بولتے ہیں، اس دن جب ہم لوگ اس زندگی کے بارے میں سوچیں گے نا، تو یہ ایسے ہوگا کہ ہم نے صرف پلک جھپکائی ہے اور پلک کھل گیا. پلک جھپکانے میں کتنا سیکنڈ لگتا ہے؟ 1 ملی سیکنڈ لگ رہا ہے. دیکھو کتنی بار جھپکا رہا ہوں. اس طرح زندگی گزر گئی ہے ہماری. تو اس زندگی کے چکر میں ہم اپنی آخرت نہیں خراب کریں، ٹھیک ہے؟ اور میرا یہ جو لائیو سٹریمز کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بس تھوڑی سی اویئرنیس دے دوں. ابھی تو اویئرنیس ویسے ہی دیکھو آپ کے اویئرنیس از ان دی آن یور پام ہے آج کل اویئرنیس، ٹھیک ہے نا؟ ایک سرچ کرو سب کچھ آ جائے گا. چیٹ جی پی ٹی میں نے سنا ہے بڑا اچھا چل رہا ہے، اس پہ سرچ کرو گے سب کچھ آ جائے گا. میرا نام لے لیں عمار بھائی. عمار نبیل بھائی جی لے لیا. تو پہلی چیز تو میں آج کے دن سے یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی یہ نہیں بولو کہ آپ باہر ہو، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو مل گیا آج کے دن، اور تو نماز پڑھ نہیں گیا، اور تم مسجد نہیں گئے، آج کے دن تو چلے جاؤ، کوئی حیا کرو. یار پہلی بات تو یہ مسجد روز جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 5 وقت کی اذان جو ہوتی ہے نا، وہ 5 وقت کا بلاوا ہوتا ہے، وہ آپ کو روز جانا چاہیے. یہ کوئی خاص دن میں جانا نہیں لکھا ہوا کہ آپ کو خاص دن میں ہی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو آج کا دن ہے نا، یہ جو نفلی عبادت کے لیے لوگ کہتے ہیں نفلی عبادت، بھائی پہلے اپنی فرضی تو پوری کر لو، ٹھیک ہے نا؟ نفلی بھی ہو جائے گی، پہلے فرض پورے کرو، بیسک اپنا سیٹ کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اس سائڈ پہ نبیل بھائی میں ہیر عبدالاحد دماغ میں نہیں آ رہا. تو پہلے اپنی نفلی سے پہلے اپنی جو فرضی ہے وہ چیزیں پوری کرو. دین اس کے بعد تاک راتوں کے لیے مسجد میں جانا کہیں نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جا رہے ہیں اپنی خوشی کے لیے، اس میں منع نہیں ہے کہیں بھی. لیکن اگر آپ گھر میں بیٹھ کے عبادت کریں گے، اب ایک بندہ تھکا آ رہا آفس سے آیا ہے، ٹھیک ہے، آج کے دن اس نے گھر بیٹھ کے عبادت کر لی. فیاض کا بھائی، او کیسے ہو ہیرو؟ تو نہیں بھولوں گا کیسے یار، تھوڑی سی طبیعت میری ڈاؤن ہے. نہیں بھولوں گا کیوں بھائی؟ اصل میں اتنے سارے بندے ہیں عبدالاحد کے نام سے، میں نے کہا پتہ نہیں کون سے والا ہوگا. ایسے دھڑک کر کے گیس کر دوں گا تو پھر وہ کوئی اور ہوتا تو پھر عزت خراب ہو جاتی. میری ایک دفعہ ہو گئی تھی نا ایسے ہی. ایک دفعہ کیا ہوا، اچھا عام جہالیت کی ایک کہانی سنا دیتا ہوں. عام جہالیت، میں چھوٹا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اسکول ایج میں ہی تھا. میں نے نا ایک لڑکی کو باتوں میں نا میں نا بیٹھا نا اپنی کلاس میں نا، چھوٹے بچے تھے نا، تو مجھے اس ٹائم میں نا وہ وزٹنگ کارڈز کا بڑا شوق چڑھا ہوا تھا کہ وزٹنگ کارڈز بڑے مزے کے ہوتے ہیں. وائی یو آر کیا پریفر، تو بول لائیو میں. تو میں نا بیٹھا نا، پیپر میں نے نا کاٹے، فری پیریڈ تھا، میں نے پیپر کاٹے. میچ یار مزے کے میچ ہو رہے ہیں، تو میں نے پیپر کاٹے. میں نا ان پہ نام لکھ رہا ہوں نبیل شہزاد. تب بھی میں نے اپنا یوزر نیم تب بھی یہی سوچا ہوتا تھا کہ میں یہ لکھوں گا. یہی جو یوزر نیم NABLSSZD، یہ تب کی بات ہے جب انٹرنیٹ آیا بھی نہیں تھا. میں نے NABLSSZD لکھ رہا ہوں، نیچے اپنا نمبر لکھ رہا ہوں اپنے، اس طرح نا پورا ایک پیپر پہ ATM پہ نمبر بنایا، ٹھیک ہے؟
इस तरह ना मैंने 3 4 5 6 कार्ड बना रहा हूँ बैठा। तो जब मैं वो बना रहा हूँ, वाई यू हैव लॉन्ग हेयर, यार ये मेरी वालदा का शौक था। मेरी वालदा मुझे ना बहुत टाइम से, बचपन से कहती थी कि लंबे बाल रखो, लंबे बाल, उनको अच्छे लगते हैं मेरे लंबे बाल, क्योंकि मैं इधर से साइडें नीट कर देता हूँ पूरी, और वो फिर वो अजीब सी शेप, मामा को वो अच्छी नहीं लगती थी कभी भी। तो मैंने कहा चलो मामा की ख्वाहिश के लिए लंबे बाल भी करके देखते हैं एक बार। अच्छा, तो मैं ना पेपर पे मैंने ना कितने सारे कार्ड्स बनाए, कार्ड बना रहा हूँ, कार्ड बना रहा हूँ, कार्ड बना रहा हूँ। अब ना मैं गालिबन 9 क्लास में था, ठीक है। अब ना 10 क्लास की एक लड़की आई, उसने ना आके वो कह रही नबील क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैं अपने ना विजिटिंग कार्ड्स बना रहा हूँ, बना रहा हूँ। अब ना उसने पकड़ा, पढ़ा, हाँ हाँ हाँ, उसने रख लिया अपने पास, ठीक है। अब मैं बड़ा खुश, मैंने कहा वाह भाई लड़की ने नंबर ले लिया खुद ही आके, और क्या चाहिए इंसान को, आपकी क्लास में आके लड़की आपका नंबर ले जाए, और क्या चाहिए इंसान को। तो मैं बड़ा खुश, ठीक है। मैं भाई ये मेरे जैसा कोई हीरो ही नहीं है उस दिन, ठीक है। घर आया हूँ, अब ना घर आते ही ना मैसेज आया हुआ था, पहचान कौन, ठीक है ना। अब मैं फुल हाइपर एक्टिव, मैंने कहा भाई, तो भूल गया, शब मिराज मुबारक, शब मिराज खैर मुबारक। और आहद, मैंने इसके ऊपर ना पूरी डिटेल में बात की शब मिराज के ऊपर। आपने ना ये स्ट्रीम ना जब मैं पोस्ट करूंगा, इसको दोबारा से देखना है, यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करूंगा मैं, इसका नाम होगा, यूट्यूब चैनल पे होगी सोच बाय NABLSSZD। उसमें मैंने शब मिराज के सारे फैक्ट्स के बारे में बात की है कि कुरान में क्या हुक्म है, और हम लोग इसे किस तरह मनाते हैं और किस तरह मनानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लड़की नंबर ले गई, मैं बड़ा खुश। घर जाते ही मैसेज आया, पहचान कौन। मैंने भाई सीधा ठक करके उसका नाम, मैंने कहा यही होगी और कौन होगा, मैंने बोल दिया हाजरा। ऐसे ही बोल रहा हूँ, हाजरा नाम था नहीं, ऐसे ही एक, अब किसी का नाम तो लेना। मैंने कहा हाँ हाजरा तुम ही हो। तो आगे से ना, आगे से वो मेरी एक्स निकले। अब वो मेरी एक्स निकले, मैं, वो कहती हाजरा कौन है। मेरी फट भी गई थोड़ी सी, मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया ये। तो मैंने उस दिन डिसाइड किया कि कभी भी ना कोई बोले ना पहचान कौन, तो फट करके ये मुंह से थूक की तरह नाम नहीं निकालने का, ठीक है ना। ऐसा कोई ब्रांड सोचते हैं जो फट से मुंह से निकले तो थूक रख दें क्या, ऐसा नहीं करना। तरीके से लड़की को पहले, अगर किसी का भी मैसेज कोई बोल भी रहा पहचान कौन, यास्मीन, तो सबर करो, अगले बंदे से पूछो, थोड़ा क्लियर करो, फिर बोलो। अब ये ऑब्वियसली वो आमे जहालियत थी कि बचपन के दौर थे, तो मतलब यार देखो, ये हर इंसान ना अपनी गलतियों से सीखता है। गुनाहगार इंसान है हम लोग, इस दुनिया में आए ही गुनाह काटने हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए थे सजा के लिए, और हम भी वही काट रहे हैं। तो इस तरह हुआ था। बाकी अब्दुल अहद, मैंने अभी नफली इबादत के ऊपर भी डिटेल में बताया कि कहीं ज़रूर लिखा नहीं हुआ कि मस्जिद जाके ही करनी है, ठीक है ना। और सलातु तस्बीह या नफली इबादत की कभी जमात नहीं होती। तो हमेशा ये वाली इबादत, ये वाली जो बातें नहीं, ये खसूस बातें, ये आपके और आपके रब के अंदर का मामला है। इसको अपने रब और अपने अंदर ही रखो। यार पढ़ाई में दिल नहीं ना लग रहा, तो सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जब ना मैं छोटा होता था ना, तो मेरा भी इतना दिल नहीं लगता था पढ़ाई में। तो मेरी दादी माँ ने मुझे एक दुआ बताई थी, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये हमें बचपन में हमारी बुक्स में भी लिखवाई जाती थी। इसका मतलब है रब मेरे इल्म में इजाफा कर। अब हेलो, हेलो, अच्छा तुम, हेलो, वालेकुम सलाम जी। हाँ हाँ,
آ جاؤ چلو اوکے اللہ حافظ. تو میری دادی ماں مجھے بولتی تھی جنتا جنتا کیا نام ہوتا ہے سمانی. تو میری دادی ماں بولتی تھی کہ ربی زدنی علما. نبیل بھائی آپ کا بزنس کیا ہے پلیز ٹیل می. اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. پہلے آپ نے علم سے سوال کیا تھا اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. دیکھو قرآن کہتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے قبر تک علم حاصل کرو. اب لیکن علم میں نا ہم لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی, ایک تو ہمارا نا ایجوکیشن سسٹم فارغ ہے, ٹھیک ہے نا, ایجوکیشن سسٹم بہت فارغ ہے, اس وجہ سے بچوں کا دل نہیں لگتا. تو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ سبجیکٹس لو جو آپ کے دل کو لگتا ہے, جو آپ کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مجھے جو سبجیکٹس پڑھنے میں مزہ آتا تھا میں نے وہی رکھے. ایک تو پہلی چیز یہ کہ آپ کے جو دل کو چیز لگتی ہے نا وہ کرو, اور اس کو پھر ایسے نہیں کرنا کہ تھوڑے دنوں کے لیے کر رہے ہو, اس کو پرماننٹ سوچ کے کرنا ہے کہ یہ چیز کو پورا کرنا ہے. اور ایک لائف میں گول رکھو کہ کوئی بھی چیز بیچ میں نہیں چھوڑنی, اس کا اینڈ کرنا ہی کرنا ہے. وہ بچپن میں گیم نہیں ہوتی سانپ والی, وہ چوں 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 چوں, جب تک سانپ پوری اسکرین پہ نہیں بھر جاتا تھا لگے رہتے تھے, ٹھیک ہے نا. یہی لائف میں گول رکھو کہ گولز بناؤ اپنی لائف میں. سب سے پہلے تو یہ کہ کرنا کیا ہے, دین اس کے بعد علم حاصل کرو بہت سارا, کیونکہ علم میٹرز. لیکن علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈگری میٹرز, ڈگری بھی میٹر کرتی ہے. علم ایک ڈفرینٹ علم ایک علیحدہ چیز ہے, ڈگری ایک علیحدہ چیز ہے, ہم دونوں کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. اب جیسے میرا جو سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ابھی بھی مطلب فری ٹائم ہوتا ہے نا تو میں کچھ نہ کچھ ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں اپنے آپ کو, کچھ نیا سیکھتا رہتا ہوں, کچھ اسلام کے مطابق یا سائنس کے مطابق اسٹل ابھی تک میں کرتا رہتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کلاسز ختم ہو گئی تو آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک چیز اس پہ آؤ. اور باقی انشاءاللہ آج بڑی رات کہتے ہیں اس کو, تو آپ دعا کریں, مغفرت کریں میرے لیے بھی اپنے لیے بھی. انشاءاللہ پھر کل ہم حضرت اسرافیل کے واقعے کے ساتھ ملیں گے. آپ لوگ نبیل شہزاد یوٹیوب چینل پہ جائیں, جتنے بھی چینل ہیں وہ سبسکرائب کریں. اور یہ والی ویڈیو آپ کو سوچ بائی NABLSSID پہ دیکھنے کو مل جائے گی, تھوڑی دیر میں پوسٹ ہو جائے گی وہاں پہ. تو انجوائے لائف, اسٹے بلیس, اسٹے ہیپی, خیال رکھیں اپنا اور اپنے بڑوں کا, اور دعا کرتے رہیں. اللہ حافظ.